رات کا وقت تھا، مدینہ منورہ کی فضاؤں میں سکون چھایا ہوا تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن مسعود میرے ساتھ چلو، مجھے اللہ نے جنات کی طرف بھیجا ہے۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چل پڑا۔ ہم مدینہ کے باہر ایک میدان میں پہنچے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دائرہ زمین پر کھینچا اور فرمایا، ابن مسعود اس دائرے سے باہر مت جانا، میں وہیں ٹھہر گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور اچانک میں نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ اندھیرے میں کالے سائے نمودار ہوئے جو جنات تھے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جمع ہو گئے۔ ان میں کچھ چھوٹے، کچھ بڑے، کچھ خوفناک چہرے والے تھے، لیکن نبی علیہ السلام بالکل مطمئن کھڑے رہے اور انہیں قرآن کی آیات پڑھ کر سنائے۔ جب سورۃ الرحمن کی تلاوت ہوئی تو میں نے جنات کو یہ کہتے ہوئے سنا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ وہ سب ایک ساتھ جواب دیتے، اے ہمارے رب، ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے۔ یہ منظر اتنا روحانی اور پرامن تھا کہ میرا دل کانپ اٹھا۔ میں نے سوچا، یہی وہ دین حق ہے جسے اللہ نے انسانوں کے ساتھ ساتھ جنات کے لیے بھی بھیجا ہے۔ نبی علیہ السلام نے انہیں قرآن کی دعوت دی۔ انہوں نے ایمان قبول کیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے لیے آپ کیا حکم دیتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز قائم کرو، صدقہ دو، ظلم نہ کرو اور انسانوں کو تکلیف نہ دو۔ پھر وہ جنات واپس چلے گئے اور نبی علیہ السلام میرے پاس لوٹے اور فرمایا، ابن مسعود، جنات نے ایمان قبول کر لیا۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ قرآن صرف انسانوں کے لیے نہیں بلکہ جنات کے لیے بھی ہدایت ہے۔ جو بھی اس کلام الہی کو سنجیدگی سے سن لے، اللہ اس کے دل کو بدل دیتا ہے، چاہے وہ انسان ہو یا جن۔ والسلام۔